شالوم۔ خدا ابدیت کا بادشاہ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے محبت رکھتا ہے اور ہر ایک کام جو اس دنیا میں خدا کے تخت کے نیچے یعنی زمین پر وقوع میں آتا ہے، اس کے پیچھے خداوند کی ہمیشہ مرضی رہی ہے۔ فقط انسان اس کو جاننے سے ناواقف رہا اور اپنی مرضی سے ہمیشہ اپنے لیے بدی کا بیج بو کر موت کو دعوت دی۔ ایسا کیا سبب ٹھہرا کہ 430 برس کے بعد بھی قوم بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ بھٹکتی پھری؟ خدا کا ہر چیز کے پیچھے ہمیشہ ایک مقصد رہا ہے۔ آئیں آج اس ویڈیو میں ہم کچھ باتوں کا خلاصہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ 40 سالوں تک کیوں وہ بیابان میں بھٹکتے پھرے، اور کیا واقعی ان کا یہ سفر 40 دنوں کا تھا جو 40 سالوں میں تبدیل ہوا، اور اہم بات کیا سبب ہے جو خداوند اس بات سے ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ لفظ بیابان عبرانی لفظ مدبار سے ماخذ ہے، جس کا مطلب ایسی سرزمین جو بنجر ہے، جہاں دور دور تک پانی کا، اشیاء خوردونوش کا، مارکیٹس کا، سڑکوں کا، اچھی چیزوں کا، پود و باش کے لیے گھروں کا اور زندگی کی تمام سہولیات کا ہونا ناممکن ہے۔ جہاں پر بھی نظر اٹھائی جائے جگہ جگہ پہاڑ، ٹیلے، بنجر زمین ہے، حتیٰ کہ پانی اور سرسبز زمین کا بھی ہونا ممکن نہیں۔ کیا ان کا سفر واقعی 40 دنوں کا تھا؟ بیشتر اس سے ہم اس بات کو جانیں، بائبل مقدس 40 کے عدد کے لیے خاص رہنمائی ہماری کرتی ہے۔ 40 کا عدد علم الہیات کے مطابق آزمائش اور مصیبت کا لفظ ہے۔ طوفان نوح 40 دن اور 40 رات کا تھا۔ موسیٰ کی زندگی پر جب ہم غور کریں تو وہ 120 برس کی ہے۔ پہلے 40 سال اس نے مصر میں گزارے، باقی 40 سال اپنے خسر یترو کے پاس مدیان میں، اور باقی آخری 40 سال قوم بنی اسرائیل کے ساتھ بیابان میں گزارے۔ قوم بنی اسرائیل کا بیابانی سفر بھی 40 برس کا تھا۔ جناب موسیٰ نے جب احکام عشرہ لینے کے لیے یہوہ کے پاس پہنچے، اس وقت بھی انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ ملک موعود کا حال دریافت کرنے کے لیے جو لوگ پہنچے، ان کے پاس بھی ٹائم پیریڈ 40 دنوں کا تھا۔ ساؤل نے 40 برس تک قوم بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ ایلیا نے 40 روز کا روزہ رکھا۔ نینوا میں یونا نے 40 روز تک منادی کی، اور 30 میں خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کی بابت نبوت کی، اور 40 میں یعنی کہ پورے 70 میں ہیکل کو مسمار کر دیا گیا۔ دوسری اہم بات کہ قوم بنی اسرائیل کا سفر 40 دنوں کا قطعی نہیں تھا۔ جی ہاں، پڑھیے استثنا کی کتاب پہلا باب 2 آیت۔ کوہ شعیر کی راہ سے پورب سے کاسد برنیا تک 11 دن کی منزل ہے۔ نقشے پر جب آپ غور کریں گے تو بحیرہ کلزم کو عبور کرنے کے بعد کوہ شعیر کی راہ سے ہوتے ہوئے یہاں حورب، اور حورب سے کاسد برنیا، اور پھر اس کے بعد ملک موعود کی سرحد کا آغاز ہو جاتا ہے جو کہ کنعان ہے۔ 11 دن کی منزل کا ذکر جناب موسیٰ نے یہاں پر لکھا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ بیسک کتنا سفر تھا، لیکن جو اس کے لیے اپنا ٹائم پیریڈ جناب موسیٰ نے مختص کیا وہ 11 دن کی منزل ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ 38 سال ہو چکے ہیں جب اس واقعہ کو لکھا گیا، ابھی تک قوم بنی اسرائیل وہاں پر نہیں پہنچی۔ تو پھر ہم 40 کا عدد کیوں کہتے ہیں یا 40 سالوں کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے جب بھی ہم بیابان کے بارے میں سنتے ہیں؟ گنتی کی کتاب 14واں باب 33ویں آیت کے مطابق، اور تمہارے بال اور تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے، اور تمہاری زناکاریوں کا پھل پاتے رہیں گے، جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں۔ ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے، اب دن پیچھے ایک ایک برس یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے۔
تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھو گے۔ تو یہ تھی وہ بات جو بائبل میں لکھی ہے۔ ہر قبیلہ پیچھے 12 آدمیوں کو چنا گیا، کیونکہ 12 قبیلے موجود تھے اور 12 لوگ ملک کا حال دریافت کرنے کے لیے گئے، اور یہ 40 دنوں کے لیے ٹائم ان کو دیا گیا۔ 40 دنوں کے بعد جب وہ واپس آئے تو 10 آدمی مکر گئے اور 2 آدمیوں نے ایمان رکھا، اور جب وہ ایمان نہ رکھ سکے تو خداوند نے ان کو ان کی سزا سنائی کہ 40 دنوں کے لیے تم ملک کا حال دریافت کرنے کے لیے پہنچے اور تم ایمان نہ لائے اور ان کاموں کو نہ دیکھا، اسی لیے 1 دن پیچھے 1 برس یعنی 40 سال تک تم اپنے گناہوں کا پھل اور زناکاریوں کا کیا ہوا حاصل بھگتو گے۔ اور اس بیابانی سفر میں گنتی کی کتاب 14واں باب 22ویں آیت کے مطابق انہوں نے خداوند کو 10 دفعہ آزمایا، کیونکہ ان سب لوگوں نے باوجود میرے جلال دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر اور اس بیابان میں دکھائے، پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہ مانی۔ یہ ہے بیابان کا ایک مختصر سا تعارف۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک مسیحی زندگی میں یہ بیابان کا سفر لاگو ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہیں، آپ جوان ہیں، بوڑھے ہیں یا ٹین ایج ہیں یا عمر کے کسی بھی حصہ میں ہیں، آپ کا بیابانی سفر شروع ہے۔ خداوند یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس بیابانی سفر میں سے نکلیں۔ ہم نے ان لوگوں کی طرح نہیں مرنا جو کھا پی کر موٹے ہو گئے اور اپنی خواہشوں کے مطابق انہوں نے بدکاری کو جنم دیا، بلکہ خداوند یہی چاہتے ہیں کہ اس غلامی کے بعد ہم عاجز ہوں، اس غلامی کے بعد ہم خداوند کے جلال کو دیکھیں۔ کیا سبب ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو بیابان میں سے لے کر گزرا، حتیٰ کہ ابھی کچھ وقت پہلے ہی وہ ملک مصر سے آزاد ہوئے اور 430 برس تک انہوں نے غلامی کی۔ نمبر 1، خداوند اپنے لوگوں کو وفادار کرنا چاہتا ہے۔ خداوند لوگوں کو بیابان میں سے اسی لیے لے کر گزرا کیونکہ خداوند نے اپنی وفاداری دکھانی تھی۔ استثنا کی کتاب 9واں باب 5ویں آیت کے مطابق، تو اپنی صداقت یا اپنے دل کی راستی کے سبب سے اس ملک پر قبضہ کرنے کو نہیں جا رہا ہے، بلکہ خداوند تیرا خدا ان قوموں کی شرارت کے باعث ان کو تیرے آگے سے خارج کرتا ہے، تاکہ یوں وہ اس وعدہ کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی پورا کرے۔ وفاداری کسی بھی رشتے میں سنجیدہ جزو کا کردار ادا کرتا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا ہے، اولاد کا ہے یا کسی اور خاص مقصد کا ہے۔ حتیٰ کہ خدا اور انسان کے درمیان بھی وفاداری ہونا ضرور ہے۔ یہ خداوند کی وفاداری ہے جو خداوند نے اپنے لوگوں سے دکھائی، کیونکہ خداوند نے یہ بتایا کہ میں اپنے قولوں کا پکا اور سچا اور صادق خدا ہوں۔ ہم اپنی دعاؤں کا صلہ تو چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا ہمارا زور ہے۔ ہم اپنی طاقت سے کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ خداوند ہی کی وفاداری ہے جو اس نے اپنے لوگوں سے کھائی۔ اور خداوند نے قوم بنی اسرائیل کی دعاؤں کا جواب تو دیا، لیکن اس سے پہلے خداوند کو وہ قول اور وہ وعدہ بھی یاد تھا جو اس نے اپنے بندہ ابراہیم اسحاق سے باندھا۔ اور اب مسیح میں ہمیں خدا کی وفاداری نظر آئی کہ مفت ہمیں نجات دی۔ جب ہم صلیب کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتے ہیں اور یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم حقیقت کے اندر خدا کی وفاداری کا اقرار کرتے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں خدا کی وفاداری ہے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 2، خدا اپنے لوگوں کو خاکسار بنانا چاہتا ہے۔ استثنا کی کتاب 8واں باب 3 آیت، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ بیابان وہ جگہ ہے جہاں پر کسی چیز کا نام و نشان نہیں۔ جو کچھ کرنا ہے
ہم نے اپنی طاقت اور اپنے زور ہی سے کرنا ہے۔ یہاں پر خداوند اس جگہ میں جہاں پر کچھ موجود نہیں تھا اپنے لوگوں کو ایمانداری اور خاکساری دکھانا چاہتا ہے، تاکہ وہ بھوک پیاس میں لوگوں سے دور رہ کر، غیر معبودوں سے منہ موڑ کر اور دنیا سے دوری اختیار کر کے صرف اور صرف اس بنجر زمین میں زندہ خدا یہوہ پر ایمان رکھیں اور ملک موت کی طرف امید لگائیں اور اپنی ساری دعائیں اور قربانیاں خداوند کے لیے گزرانیں۔ یسوع مسیح نے اس کو اس طرح کلیریفائی کیا، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ خداوند اس وقت ہی اپنے لوگوں کو خاکساری یعنی حلیم کرنا چاہتا ہے، اور مسیح نے بھی کہا مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ یہوہ ان لوگوں کو ملک موعود میں لے جانا چاہتا ہے تاکہ وہ پہنچ کر اس وعدہ کی سرزمین میں رہیں۔ اب یسوع مسیح کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے اور ہمیں وہ شہر ملنے والا ہے، اور ہم اس شہر کے منتظر ہیں جو زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے، اور اس کا نام نیا یروشلم ہے۔ نمبر 3، خدا اپنے لوگوں کو بیابان میں شریعت دیتا ہے۔ استثنا کی کتاب 9واں باب 9ویں آیت، اور حورب میں بھی تم نے خداوند کو غصہ دلایا، چنانچہ خداوند ناراض ہو کر تم کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا، جب میں پتھر کی دونوں لوہوں کو یعنی اس عہد کی لوہوں کو جو خداوند نے تم سے باندھا لینے کو پہاڑ پر چڑھ رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ اس بنجر اور بے جان زمین کے اندر بھی خداوند اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے، خداوند اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات خروج کی کتاب 20ویں باب میں مندرج ہے کہ خداوند خود اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے پہنچا اور کہا کہ 3 روز تک تمام لوگ اپنے آپ کو پاک کریں، حتیٰ کہ خاتون کے پاس بھی مرد نہ جائے۔ اور خداوند لکھا ہے پہاڑ پر جب اترا تو کالی گھٹا چھا گئی، کرنا کی آواز بلند ہوئی اور بجلی وہاں پر گرجنے لگی، اور لوگ کیا حیوان کیا جاندار کیا انسان سارے سجدے میں چھوپ گئے، اور وہاں پر ایک حد مقرر کر دی گئی تاکہ کوئی اس کے قریب نہ آئے۔ عبرانیوں کے خط 12ویں باب میں لکھا ہے، اور تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس کو چھونا ممکن تھا، اور وہ آگ سے جلتا تھا، اور اس پر کالی گھٹا اور تاریکی اور طوفان، اور اس نرسنگے کا شور اور کلام کرنے والے کی ایسی آواز تھی جس کے سننے والوں نے درخواست کی کہ ہم سے اور کلام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اس حکم کی برداشت نہ کر سکے کہ اگر کوئی جانور بھی اس پہاڑ کو چھوئے تو سنگسار کیا جائے۔ اور وہ نظارہ ایسا ڈراؤنا تھا کہ موسیٰ نے کہا میں نہایت ڈرتا اور کانپتا ہوں۔ تو خداوند اپنا کلام اپنے لوگوں کو دیتا ہے، اسی لیے جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہے بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی شہر کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پہلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابیل کے خون کی بابت بہتر باتیں کہتا ہے۔ نمبر 4، بیابان میں خدا برکت دیتا ہے۔ استثنا کی کتاب 7ویں باب 7ویں آیت کے مطابق، خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے، بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا ہے، اس لیے خداوند تم کو اپنے زور اور ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی۔ سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور اس پر رحم کرتا ہے، اور جو اس سے عداوت رکھتے ہیں ان کو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بدلہ دے گا۔ اس لیے جو فرمان اور آئین اور احکام میں آج کے دن تجھ کو بتاتا ہوں تو ان کو مان اور ان پر
عمل کرنا۔ خداوند اپنے لوگوں کو بیابان میں برکت دیتا ہے، من و سلوا کی برکت۔ ہم بیابان میں من و سلوا تو کھانا چاہتے ہیں جو آسمانی غذا ہے، لیکن ابراہام کی طرح اپنے خاندان کو، اس بت پرستی کے گھر کو، اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہم علیحدگی اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ آئیں آج اپنی زندگیوں سے جو چیز میرے اور خدا کے درمیان آتی ہے اس سے دستبرداری اختیار کریں۔ مسیح خداوند نے کہا، تم میں سے ایسا کون ہے جو انجیل کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، اولاد کو، والدین کو، اپنی وراثت کو چھوڑ کر آئے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ خدا کی بادشاہت میں 100 گنا پائے گا۔ نمبر 5، رہبری۔ آموز کی کتاب 2 باب 10 آیت۔ اور میں ہی تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور 40 برس تک بیابان میں تمہاری رہبری کی، تاکہ تم اموریوں کے ملک پر قابض ہو جاؤ۔ خداوند اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے کہ وہ راہ کے اندر کس طرح سے چلیں گے۔ خدا انسان کی تمام راہیں جانتا ہے، اور جب وہ اس پر مہربان ہوتا ہے تو اس کے دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ موسیٰ جو کہ مصر کا شہزادہ تھا، لیکن خداوند نے اس کے دل میں رحم ڈالا، اور وہ نسلی عبرانی رہ کر بھی مصر کی جادوگری سیکھنے کے باوجود بھی خداوند کے لوگوں کو نکالنے کا سبب ٹھہرا۔ خداوند ہماری راہوں کو جانتا ہے، اور ہر لحاظ سے، چاہے ہم بے روزگاری میں ہیں، بے اولادی میں ہیں، پڑھائی میں کمزور ہیں، کسی نشے یا گندی لت کے اندر مبتلا ہے، سود اور قرض کی لعنت کے نیچے دفن ہے، یا ہمیں کوئی اچھی چیز چاہیے، یا ہم راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، تو خداوند آج بھی ہماری رہبری کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب ہم خدا کی بات پر عمل کریں گے اور اپنا وقت اور دھیان خداوند کی طرف لگائیں گے، اس وقت یہ ہوگا۔ نمبر 6، قربانی کرنا۔ بیابان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خداوند قربانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ خروج کی کتاب 8واں باب 8ویں آیت کے مطابق، جب قوم بنی اسرائیل ملک مصر میں سے نکلنے کے لیے تیار تھی تو فرعون نے جانے نہ دیا، اور جناب موسیٰ نے کہا جو خداوند نے اس کو فرمایا کہ فرعون سے کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے، تاکہ بیابان میں جا کر خداوند کے لیے عید کریں، خداوند کے لیے خوشی کریں، خداوند کے لیے قربانی کریں۔ آج خداوند ہم سے قربانی مانگتے ہیں، ہمارے وقت کی، پیسے کی، عزیزوں سے تعلق کی، اپنی مجازی محبت کی، اور ہر اس چیز کی جو خدا کے اور میرے درمیان آتی ہے، کہ ہم اس کو قربان کریں اور اپنا دھیان خداوند کی طرف لگائیں۔ رومیو کے خط 12ویں باب میں رسول لکھتے ہیں، پس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم سب میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھا جائے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھیں۔ اور اب ہمارا بھی بیابانی سفر شروع ہے۔ سامعین، خداوند ہم سے محبت رکھتا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے 1 سال سے، 5 سال سے، 10 سال سے ہم نے خداوند کو قبول کیا۔ اس بات کو سمجھیے کہ 430 برس کے بعد جب وہ نکلے، بحر کلزم کو انہوں نے عبور کیا۔ مصر کی غلامی حقیقت کے اندر ایک ایماندار کے لیے وہ گھر ہے جو دنیا کے اندر وہ اپنا وقت اپنی پیدائش کے وقت گزارتا ہے، اور جب وہ یسوع مسیح پر ایمان لاتا تو قوم بنی اسرائیل کی موافق بحر کلزم جس طرح انہوں نے عبور کیا، ان کا بپتسمہ ہوا۔ اور جب ایک ایماندار توبہ کر کے بپتسمہ لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں فوراً سے خدا کی بادشاہت میں پہنچوں گا، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ یوحنا اسطباغی جو بیابان سے آیا، اس نے آ کر منادی کی کہ توبہ کرو اور توبہ کے موافق پھل پیدا کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔
اور رسول لکھتے ہیں اور خداوند کی طرف سے تمہارے لیے تازگی کے دن نہ آئے۔ ہمارا بیابانی سفر جب ہم توبہ کرتے ہیں شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ 6 باتیں ہیں جو بیابان کے اندر خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ خداوند اپنی وفاداری ہمیں صلیب پر دکھاتا ہے۔ خداوند ہمیں خاکسار بناتا ہے تاکہ ہم دنیا کی چیزوں کی فکر نہ کریں بلکہ اپنے ابدی مکان کو عبور کریں۔ خداوند اپنا کلام، اپنی شریعت دیتا ہے تاکہ اس بے دین دنیا کے اندر رہ کر ہم ابلیس کا مقابلہ خدا کے کلام سے کر سکیں۔ خداوند ہمیں بیابان میں برکت دیتا ہے تاکہ ہم تمام لوگوں سے بڑھ کر دم نہیں بلکہ سر ٹھہریں۔ خداوند ہماری رہبری کرتا ہے تاکہ کوئی حادثہ، پریشانی ہمیں نہ آئے اور اس کے فرشتگان ہماری نگہبانی کریں۔ خداوند ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ ہم اپنے بدن، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنے عزیزوں کا تعلق قربان کر کے خداوند کے ساتھ چلیں۔ کیا آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ مسیح کو اپنا گلہ مانتے ہیں؟ کیا آپ مسیح کو اپنا چرواہا مانتے ہیں جو اس بیابان میں ہماری رہنمائی کرے گا؟ یہ پیغام بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل چکا ہے۔ اس پیغام کو سننے کے بعد آپ زندگی کو نئے رخ سے دیکھیں گے۔ اور 10 دفعہ ان لوگوں نے خداوند کو آزمایا، اور 10 دفعہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے خداوند کو آزمایا، اور کیا جو یہ بیابانی سفر آج ہماری مشابہ ہے، کیا ہماری زندگی میں تو وہ کمی نہیں؟ اگر ہے تو اس کو دور کریں گے، اگر نہیں تو ایکسیلنٹ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، اور ضرور اپنے عزیز و اقارب تک جو مسیح یسوع کی محبت اور راست بازی کے بھوکے اور پیاسے اور متلاشی ہیں ان تک پہنچائیے گا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو، اسٹے ٹیون، اسٹے کنیکٹڈ، آمین۔